حدیث صحیح لی جاتی ہی وہ ہے کہ جس میں 5 شرائط پائی جائے۔ پہلی شرط، اس کے تمام راوی عادل ہو۔ اب عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدالت 2 چیزوں کو کہتے ہیں کہ راوی کے اندر تقوی ہو اور اس کے اندر مروت ہے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے اندر 3 چیزیں آتی۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک سے بچنے والا، دوسرا بدعت سے بچنے والا، اور تیسرا گناہ کبیرہ سے بچنے والا۔ اور پھر مروت کس کو کہتے ہیں؟ تو مروت عرف کا اعتبار اس میں بہت زیادہ ہے۔ بعض چیزیں ہمارے یہاں مروت سمجھی جاتی ہیں اور دوسرے ممالک میں چلے جائے تو وہاں مروت بھی ہوتی، بعض چیزیں وہاں مروت شمار ہوتی یہاں نہیں ہوتی۔ بہرحال مروت کا اعتبار عرف کے اوپر بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو پہلی جو شرط آئی وہ یہ کہ تمام راوی عادل ہو۔ عدالت کے اندر پھر تقوی اور مروت کا اعتبار ہے۔ تقوی کے اندر پھر مزید 3 چیزیں آتی۔ دوسری شرط ہے ضبط۔ ضبط کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے جس طرح حدیث سنی اس کو آگے پہنچانے کا عمل کا۔ اب یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ راوی نے اپنے ذہن کے اندر اس حدیث کو یاد کر لیا اور پھر اپنے حافظے سے اس کو آگے بیان کر دیا، تو یہ اس کو ضبط صدر کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ راوی نے جب حدیث سنی تو اس کو فوراً سے لکھ لیا اور پھر جب سنانے کا موقع آیا تو دیکھ کے سنا دیا، پڑھ کے سنا دیا، تو اس کو ضبط کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ضبط کتاب بھی ہمارے یہاں چند شرائط کی بنیاد پر معتبر ہے۔ بہرحال ضبط 2 طرح کا ہوتا ہے۔ تیسری شرط، حدیث متصل السند۔ متصل السند کا مطلب یہ ہے کہ سند کے درمیان سے کوئی بھی راوی ساکت نہ ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث معلل نہ ہو۔ حدیث معلل کس کو کہتے ہیں؟ حدیث معلل وہ ہے کہ حدیث کے اندر ایسا عیب کہ جس کی وجہ سے اس کی سند میں خرابی آ جائے، عیب آ جائے، اور جس کو صرف ماہر فن ہی جان سکتا ہو۔ مثلا کوئی حدیث تھی جو نبی پاک علیہ السلام کا فعل کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، لیکن راوی نے اس کو آپ علیہ السلام کا قول کر کے بیان کر دیا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک راوی نے بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سیدھی جانب لڑ جائے۔ تو یہ تو قول رسول تو نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کا فعل ہے، مگر یہ ایسی علت ہے کہ جس کو صرف ماہر فن ہی جان سکتا ہے، عام بندہ نہیں جان سکتا، تو یہ حدیث معلل۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ثقہ راوی الفاظ حدیث کے اندر اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے۔ ثقہ راوی نے وہ الفاظ بیان کیے کہ اوثق، اس سے زیادہ ثقہ راوی وہ ایسے الفاظ بیان نہیں کرتا۔